السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں، آج میں آپ کی خدمت میں علامہ اقبال صاحب کی کتاب ضرب کلیم سے ان کے وہ اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں جو کہ انہوں نے مستی کردار کے عنوان سے لکھے ہیں۔ آئیے پہلے اشعار سنتے ہیں اور اس کے بعد اس کی تشریح۔ علامہ صاحب تحریر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، شاعر کی نوا مرد و افسرد و بے ذوق، افکار میں سرمست نہ خوابید نہ بیدار، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کے رگ و پے میں فقط مستی کردار۔ محترم دوستوں، بھائیوں، علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، یعنی صوفی کی جو طریقت ہے اس میں احوال کی مستی ہیں، کیفیات کی مستی ہیں کہ بھئی یہ کیفیت طاری ہو گئی، وہ کیفیت طاری ہو گئی، یہ حال آ گیا، وہ حال آ گیا، یہ وجد اور یہ توجد، یہ چیزیں ہیں۔ صوفی کسے کہا جاتا ہے؟ صوفی جس کا تعلق تصوف کے کسی سلسلے سے ہو۔ طریقت اور تصوف ایک ہی چیز ہے۔ ہمیں دو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے، یعنی انسانیت کو کہا جائے اسلام یہ دو حصوں میں ہے، ایک ہے تصوف، دوسرے کو کہا جاتا ہے شریعت۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، یہ جو طریقت ہے یا تصوف ہے، اس کا وجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا جتنی بھی نبی گزرے ہیں، کسی نبی نے، کوئی نبی صوفی نہیں تھا، اور صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، یہاں تک کہ جو امامان حضرات گزرے ہیں، یہ بھی تصوف اور طریقت سے ناآشنا تھے، نام ہی نہیں جانتے تھے کہ تصوف کیا ہے، یہ صوفی کیا چیز ہے۔ وہاں اس وقت تو صرف شریعت تھی، اللہ نے شریعت کو نازل فرمایا قرآن اور حدیث کی صورت میں، سیرت کی صورت میں۔ یہ تصوف اور یہ طریقت، یہ سلسلے، جسے چار سلسلے ہیں نا، چشتیہ، سروردی، قادری اور نقشبندی، یہ سلسلے ہیں۔ جس طرح مذہب کو، شریعت کو چار مذاہب میں تقسیم کیا گیا ہے، اسی طرح انہوں نے تصوف کی بھی چار حصے کر دیے ہیں۔ میں ایک بار گیا تھا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے گھر پہ، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتا دیجئے گا کہ یہ سلسلے، یہ تصوف اور یہ طریقت، یہ کہاں سے آئی ہیں؟ مجھے تو قرآن اور حدیث میں اس کا وجود نہیں ملا۔ تو میں نے عرض کیا کہ اصل میں یعنی ہمیں جو یہ سلسلے پہنچے ہیں، یہ طریقت پہنچی ہے، تصوف، یہ باقیات ہے ترکیوں کا۔ جب خلافت عثمانیہ دنیا پر حاوی ہو گئی، چونکہ وہ مسلمان تھے لیکن وہ عربوں کی طرح مسلمان نہیں تھے، وہ اسلام سے بہت دور تھے، عربوں سے بہت دور، اور وہ قریب ہیں یورپ کے، بالکل سرحد پہ ہیں۔ ان کی طبیعتیں، ان کے مزاج، وہ سب کے سب گوروں والی ہیں، اور انہوں نے اپنی خواہشات کے تابع کیا اسلام کو۔ اور پھر ان بادشاہوں نے جو خود کو خلیفہ کہا جاتے تھے، خلیفہ کہلاتے تھے، انہوں نے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ تصوف کے سلسلے شروع کیے۔ یہ پیری، مریدی، یہ مرشد اور یہ پیر، یہ اس کا تصور تھا ہی نہیں۔ تو اس کا تصور اور اس کے یہ جو باقیات ہیں، یہ ہمیں ترکوں سے ورثے میں ملے ہیں۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، انہوں نے مجھ سے ایگری کیا اور متفق ہو گئے اور مان گئے کہ حقیقت میں یہی بات ہے۔ تو علامہ اقبال صاحب جب صوفی کی طرف دیکھتے ہیں اور اس کی طریقت کی طرف دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کی طریقت میں صرف مستی احوال ہے۔ مستی کو کہا جاتا ہے، احوال حال کا جمع ہے، کہ بس یہ کیفیات، کہ وہ مجھ پہ یہ کیفیت اور وہ کیفیت آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، دوسری طرف شریعت ہے اور
شریعت کا جو نمائندہ ہے، اس کا جو استاذ ہے، اس کا جو گرو ہے، وہ ملا ہے، مولوی حضرات۔ جس طرح طریقت کے جو گرو ہیں وہ صوفی ہیں، اسی طرح شریعت کی سکھانے والے وہ ہیں ملا۔ تو ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، ملا کی جو شریعت ہے اس میں ابھی صرف گفتار کی مستی ہے۔ وہاں طریقت میں، صوفی کی طریقت میں احوال کی مستی، اور یعنی شریعت میں صرف ملا کی گفتار کی مستی۔ آپ جہاں بھی دیکھیں گے، جہاں بھی جائیں گے، آپ کو صرف واعظ ملیں گے، ناصح ملیں گے، خطیب ملیں گے، اور صرف گفتار والے ملیں گے۔ شاعر کی نوا مرد و افسرد و بے ذوق۔ تیسرے جو ہیں وہ شاعر صاحب ہیں، اور شاعر کا کام ہے نغمے سنانا اور سوئی ہوئی قوموں کو جگانا۔ تو شاعر کی نوا مردہ، نوا کہتے ہیں صدا کو، جیسے مؤذن اذان دیتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو وہ مؤذن کی نوا ہوتی ہے۔ آواز شاعر کی بھی نوا ہے، شاعر کا کام قوموں کو جگانا، لیکن اس کی جو آواز ہے، اس کی جو نوا ہے، وہ مردہ و افسردہ اور بے ذوق ہے۔ اس میں ذوق بھی نہیں ہے، اس میں جان ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ افکار میں سر مست نہ خوابید نہ بیدار۔ وہ تو اس افکار میں ہے کہ بھائی کیسے میں قافیے اکٹھے کروں گا، اور کس طرح بحر اور وزن کو ترتیب دوں گا، کس عنوان سے میں نظم لکھوں گا، لوگ مجھے واہ واہ کہیں، واہ واہ کہیں۔ افکار میں سر مست، سر شاعر کا افکار میں مست ہے۔ کس افکار میں؟ کہ بھائی قافیے کیسے بنیں گے، قافیوں کا جوڑنا، یہ اس کی فکر ہوتی ہے۔ تو اس کا سر اسی فکر میں مست ہے، خوابیدہ بھی نہیں ہے، بیدار بھی نہیں ہے، بالکل سویا ہوا بھی نہیں ہے، اور بالکل بیدار بھی نہیں ہے۔ وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کے رگ و پے میں فقط مستی کردار۔ اور اقبال صاحب کہتے ہیں کہ وہ جو مرد مجاہد تھا، جس کے رگ و پے میں کردار کی مستی ہوا کرتی تھی، وہ مجھے نظر نہیں آتا۔ اقبال صاحب کس کی تلاش میں ہیں؟ اس مرد مجاہد کی تلاش میں ہیں جس کے رگ و پے میں کردار، عمل کی مستی ہو، گفتار بھی نہ ہو اور احوال بھی نہ ہو، اشعار بھی نہ ہو۔ تلوار ہو، لیکن تلوار کس لیے ہو؟ اس لیے ہو ظالم کے خلاف وہ تلوار اٹھے، اور ظالم کو ظلم کرنے، یعنی ظلم سے منع کرنے کے لیے کہ بھائی تم نے ظلم نہیں کرنا، اور مظلوم کو اس کے حقوق دلانے کے لیے۔ عمل جو کہے اس پر عمل بھی ہو۔ آج ہمارے اسلام میں جتنے بھی خطیب ہیں اور جتنے بھی مقررین حضرات ہیں، صرف گفتار، یہاں گفتار، وہاں پر کیا ہے؟ احوال ہیں۔ بھائی یہ کیفیت طاری ہو گئی، یہ وجد طاری، یہ وہ عجیب قسم کی کہانیاں ہیں۔ اور شاعر کی طرف آئیں تو شاعر، اس کی نوا بالکل اس میں ذوق ہی نہیں ہے۔ اور مجاہد کی طرف آئیں تو وہ مجاہد نہیں ہے، مجاہد اب وہ نہیں رہے۔ مجاہد بھی وہ مجاہد جو عمل کا نمونہ ہوا کرتا تھا، آج نہیں ہے۔ اللہ کرے میرے محترم دوستوں بھائیوں کہ ہم وہ مجاہد بنیں۔ مجاہد اسے نہیں کہا جاتا ہے جو لڑ رہا ہو، نہیں، مجاہد وہ ہے جو انسان کی خدمت کرتا ہو، زبان سے، قلم سے، ہاتھ سے، فکر سے، اور جو خدا پرست ہو، مادہ پرست نہ ہو۔ تو میرے محترم دوستو بھائیوں، یہ علامہ اقبال صاحب کے اشعار تھے۔ اگر یہ اشعار اور یہ تشریح آپ کو پسند آئی ہو، دوسروں تک بھی پہنچا دیجیے گا۔ جزاکم اللہ۔